السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اسلام اور ایمان کے طفیل جو ہزاروں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ان میں سے دو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اسلام کے طفیل ملنے والی ہر نعمت بڑی نعمت ہے، لیکن دو نعمتیں تو اتنی عظیم الشان عطا فرمائی ہے۔ نمبر ایک قرآن مجید، نمبر دو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وہ خاموش قرآن ہے، یہ بولنے والا قرآن ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ قرآن ناطق ہے، یعنی بولنے والا قرآن۔ جو قرآن میں ہے وہ آپ کی لائف میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے، وہ پریکٹیکلی ہے، یہ تھیوری ہے۔ وہ تھیوریکل ہے تو یہ پریکٹیکل ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا۔ بیہقی کی ایک روایت ہے جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں جو آپ کو ہدیے کے طور پر دیا گیا ہوں۔ حضور کی ذات ہمارے لیے، انسانیت کے لیے ایک گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فقط انسانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، فقط انسانیت کے لیے نہیں، چرین پرین درین بہتا پانی، اس کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نے تعلیم دی کہ بہتے پانی میں پیشاب مت کرو۔ ہری گھاس، اس کے لیے بھی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے کہ وہاں پر اس کو خراب مت کرو، پیشاب پانی مت کرو۔ کیا کیا تعلیمات دی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک نے وہ عظیم نبی اور وہ عظیم تحفہ اسی مہینے میں عنایت فرمایا۔ یوں کہیے کہ اس کائنات کا اور دنیا کا ماسٹر پروجیکٹ اللہ نے اسی مہینے میں لانچ فرمایا۔ اس کائنات کا جو سب سے ماسٹر پیس تھا، اس کو اللہ نے، اس پروجیکٹ کو اسی مہینے میں لانچ فرمایا۔ اسی مہینے میں دنیا تاریکی سے روشنی میں آئی۔ ربیع الاول ہی کا طفیل ہے، انسانیت جہالت سے علم کی طرف آئی، ظلم سے انصاف دیکھا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم مکہ مکرمہ ایک لائبریری میں پہنچے۔ اس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بایولوجی، آپ کی زندگی اور لائف کے بارے میں ایک کتاب دیکھی، معجم الکتب عن الرسول و اہل بیتہ، یعنی ہمارے نبی کی ذات گرامی پر، آپ کی لائف پر کتنی کتابیں لکھی گئی،
کسی ایک رائٹر نے اپنی تحقیق کے مطابق وہ کتاب لکھی، ڈاکٹر عبدالجبار رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب تھی۔ ماں کلیم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آخری نمبر دیکھنے کے لیے لاسٹ پیج کو کھولا، کتنی کتابیں ہیں حضور پر، آخری کتاب کا نمبر تھا 29,774۔ یہ تو ایک لیکھک، ایک رائٹر کی اپنی معلومات، دنیا میں کتنی لکھی گئی وہ تو معلوم نہیں کتنی لکھی گئی ہوگی، یہ ایک رائٹر کی اپنی ریسرچ اور تحقیق ہے۔ 29,774 کتابیں آپ کے بارے میں لکھی گئی۔ ایک شامی اور سیریا کے عالم، انہوں نے تحقیق کرنا شروع کی کہ حضور پاک علیہ السلام کے نالین، آپ کی جوتیاں یعنی چپل، عرب میں جوتے یعنی شوز نہیں تھے، وہاں چپل پہنی جاتی تھی، آپ کی چپل کے بارے میں 55 آدمیوں نے کتابیں لکھی، 55 کتابیں فقط جوتیوں کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک جگہ پر پہنچا، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی سنستھا بنی ہوئی تھی، وہاں ایک کتاب لکھی جا رہی تھی، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی نام کا ادارہ، وہاں پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ 1500 والیوم میں حضور پاک علیہ السلام پر کتاب لکھی جا رہی تھی۔ وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کہاں گئے، کہاں آئے، کیا کھایا، کیا کیا پہنا، کن کن سے ملے، کہاں کہاں سفر کیا، پوری دنیا بھر کی معلومات، آپ نے کتنے کپڑے پہنے، آپ کے کپڑوں کے رنگ کیا تھے، اور پوری دنیا بھر کی معلومات۔ آج دنیا میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کسی منسٹر کی لائف ایسی ریکارڈ اور ایسی محفوظ نہیں جو 1450 سال پہلے، جب ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا، بجلی اور کرنٹ اور پاور کا نام و نشان نہیں، اس وقت میں آنے والے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ایسی ریکارڈ ہوئی ہے کہ آج کسی منسٹر کی لائف ایسی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ عیسائی دنیا میں پاپولیشن اور آبادی کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم، سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی، کرسچن کی ہے دنیا میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت مشکل سے چند مہینوں کی زندگی کو ریکارڈ کر پائے ہیں۔ شروع کے 2-3 سال، پھر آخر کے 2-3 سال، درمیانی 25-26 سالہ زندگی ان کے پاس ریکارڈ نہیں، حالانکہ پاپولیشن کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم۔ دنیا میں کروڑوں اربوں ملین بلین ڈالروں کا ان کا پروجیکٹ ہوتا ہے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ان کے پاس محفوظ نہیں۔ جب لائف محفوظ نہیں تو دعوت کیا دیں گے وہ؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہود دنیا میں اکانومی اور مالی اعتبار سے 1 نمبر کی قوم، پوری دنیا کی اکانومی ان کے پاس۔ آپ یہاں 1 روپے کی کوئی خریداری کرتے ہیں، 1 پیسہ یہود کے کھاتے میں جاتا ہے، اتنا کنٹرول۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی، ہمارے بھی نبی، وہ اپنے نبی کی 40 دن کی زندگی کو ریکارڈ نہیں کر پائے، اور جناب نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ایسی ریکارڈ ہوئی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اصل بات یہ ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے نمونہ، ماڈل، ایگزامپل بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اس لیے نمونہ محفوظ کیا گیا۔ دوسری قومیں، دوسری امتیں، ان کے پاس سے نمونہ اور سیمپل گم ہو گیا، نمونہ ہے ہی نہیں،
नमूना हो तो पैरवी करें, जिंदगी बनाएं। हमारे पास एक एक हदीस, कुरान मजीद तो ऐसा महफूज है कि मत पूछो बात। 1450 साल पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद के 7 नुस्खे और कॉपियाँ बनाकर दुनिया में रवाना की थी। मैं रमज़ान में लंदन के कुतुब खाने में वो कॉपी देख कर आया, वो वैसी ही महफूज 1550 साल पहले लिखा जाने वाला कुरान मजीद वो महफूज। दुनिया की कोई कौम अपनी किताब की, मजहबी किताब और धार्मिक पुस्तक की ऐसी हिफाजत नहीं कर पाई। तो दूसरी कौमों ने अपना नमूना गुम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास महफूज है। हमारी 2 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी आपकी सीरत तय्यबा को, आपकी लाइफ को, बायोलॉजी को, आपकी पूरी जिंदगी को महफूज करना, आपकी तालीमात, आपकी हदीसों को महफूज करना। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया इसमें कामयाब, 100% कामयाब। 101 नंबर दिए जा सकते हैं उम्मत मुहम्मदिया को। ये जितनी मेहनतें हो रही है सबके ज़रिए, ये मेहनत सबका हक है, सबका हिस्सा लगा है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को महफूज करने में। ख़ास तौर पर मदारिस के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की वो तालीमात को महफूज किया जा रहा है और नस्लन बाद नस्लिन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन को वो पहुंचाया जा रहा है। मसलन मेरे पास एक हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक बीच में 28 वास्ते, 28 करियाँ और चैनल है और वो सब नाम महफूज। कौन कौन है वो लोग, कैसे कैसे आदमी थे, वो चालू ऐरे गहरे लोग नहीं थे। डॉक्टर स्पेंगर नाम का एक जर्मनी का बहुत कट्टर एंटी इस्लाम ओरिएंटलिस्ट, वो कहता है कि ताज्जुब की बात है, एक प्रोफेट और पैगंबर की जिंदगी की हिफाजत करने के लिए 5 लाख आदमियों ने अपनी जिंदगियां वक्फ की। ये जो हदीसें हम तक पहुंची है, हदीसों की किताबों में जो लोग हदीसें नकल करने वाले, जो चेन होती है, करियाँ होती है, वो सब मिलाकर 5 लाख होते हैं। 5 लाख आदमियों ने एक नबी की जिंदगी की हिफाजत के लिए अपने आप को वक्फ किया। फिर डॉक्टर स्पेंगर कहता है दूसरी ताज्जुब की बात यह है कि फ़कत प्रोफेट और नबी की ज़िंदगी महफूज नहीं, ये 5 लाख आदमियों की ज़िंदगियां भी महफूज, कि ये कौन थे, मातबर है या नहीं, सर्टिफाइड है या नहीं वो लोग, उनकी बायोडेटा, बायोलॉजी वो भी महफूज। तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल, अल्लामा मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है, उसमें सारे रावियों की ज़िंदगियाँ महफूज है। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था, उम्मत की 2 जिम्मेदारियाँ थी। पहली जिम्मेदारी आपकी ज़िंदगी और तालीमात को महफूज करना, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ने अपना फ़रीज़ा अदा किया। दूसरी जिम्मेदारी दुनिया के सामने, इंसानियत के सामने इन तालीमात पर अमल करके अमली नमूना पेश करना। तालीमात तो महफूज है, हदीसें महफूज, कुरान महफूज, लेकिन उसका नमूना और प्रैक्टिकल, थियरी महफूज है, प्रैक्टिकल उम्मत के सामने, पूरी इंसानियत के सामने पेश करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसमें हम नाकाम हैं। हम कोई छोटा मोटा कोई नमूना नहीं बतला सकते, कोई एक गांव, एक कोई कस्बा ऐसा नहीं बतला सकते कि जिसके बारे में हम यूं कहें छाती ठोक कर कि ये मदनी जिंदगी का नमूना है ये गांव। इस गांव की एक एक चीज नबी की जिंदगी के मुताबिक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें हमसे कोताही हुई है। फ़कत जश्न नहीं, मिशन। आप जिस मिशन को लेकर आए थे,
آپ جو پیغام کو لے کر آئے تھے، جو میسیج لے کر آئے تھے، یہ ربیع الاول کے مہینے کا جو میسیج ہے وہ میسیج یہی ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام کے کئی حقوق ہیں، کئی رائٹ ہیں، ان میں سے 3 بڑے بڑے حق۔ پہلے نمبر کا حق یہ ہے کہ آپ کی معرفت اور پہچان، ہم ہمارے نبی کو پہچانیں کہ ہمارے نبی کون تھے، کیسے تھے، اور یہ ہوگا کتابوں کے پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، ریڈنگ اور وانچن کرنے سے۔ لیکن وانچن کرنے کے لیے کتابیں چاہیے۔ 1.5 کروڑ کا بنگلہ بنائیں گے، 50 کروڑ کا بنگلہ بنے گا، لیکن 5000 کی کتابیں سیرت کی ہمارے گھروں میں نہیں ملے گی۔ یہ ہماری کم بختی ہے، یہ ہماری بہت بڑی کم نصیبی کہی جائے گی۔ کتابوں کو بساؤ، کتابیں بسائیں گے، رکھیں گے، پڑھیں گے تو پھر بعد میں حضور سے واقفیت ہوگی، حضور کی محبت پیدا ہوگی، حضور کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ ہجرت کا مہینہ گیا، محرم کا مہینہ، لیکن ہم ہجرت کو پڑھ نہیں پائے کہ حضور پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ تک کی ہجرت کی، کتنے دنوں میں ہجرت کی، کتنا لمبا سفر رہا، کہاں کہاں اسٹیشن کیا، کون کون لوگ راستے میں ملے، تفصیلات نہیں معلوم۔ نیٹ نے ہماری قرآن مجید کی تلاوت کو اور گھروں کی تعلیم کو اور سیرت کے مطالعے کو، ریڈنگ کو نیٹ نے لے لیا، ٹیکنالوجی نے لے لیا۔ ٹیکنالوجی کے لیے، نیٹ کے لیے گھنٹوں کا وقت مل جائے گا، لیکن 10 منٹ کا وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اور سیرت طیبہ کے مطالعے کے لیے، حضور کی زندگی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بدلنا ہوگا۔ یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ سامانیہ وقت نہیں ہے، اب یہ بہت الگ قسم کا وقت ہے۔ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، دجالی فتنوں کا زمانہ ہے۔ کوئی زمانہ تھا غفلت کے ساتھ زندگی گزر جاتی تھی، اب غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزرے گی۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے، بہت اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، کئی قسم کی محنتیں کرنی پڑے گی۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں بھی بیٹھنا پڑے گا، دعوت و تبلیغ میں بھی حصہ لینا ہوگا، کتابیں بھی گھروں میں بسانی پڑے گی، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں بھی شرکت کرنی پڑے گی، مسجدوں کی حاضری پابندی کے ساتھ۔ میں بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن مسجد کے بغیر میری نماز نہیں ہو سکتی۔ میری اولاد بغیر نماز کے رہے تو یہ اولاد یتیم ہے۔ میں باپ زندہ ہوں اور میری اولاد مسجد میں نہیں آ رہی ہے، میری اولاد یتیم ہے۔ یتیم وہ نہیں جس کا باپ نہ ہو، باپ ہو لیکن اولاد مسجد میں نہیں آ رہی ہے، میں ان کو نہیں لا پا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسری ذمہ داری، عملی نمونہ ہماری لائف میں اس کو اتارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کا، ربیع الاول کا میسیج اور پیغام اور سندیش یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا اتباع، پیروی، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ مولانا سرما لگانے کا طریقہ کیا ہے، عطر لگانے کا طریقہ کیا ہے، حضور نے فلاں کام کس طریقے سے کیا۔ کبھی کبھی تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے، کتابیں کھنگالنی پڑتی ہے، جواب نہیں دے پاتے ہیں ہم لوگ۔ ایسے سوالات کرتی ہے وہ قومیں۔ ہمارے ساتھ امریکہ کے 3 اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، 45 سال کی عمر کے وہ لوگ تھے۔ ہماری عمر اس وقت 20-22 سال کی تھی۔ 3 آدمی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے، ایسے پکے مسلمان، نیو مسلم تھے۔ ان کے گھر میں ایک ایک چیز، ایک ایک برتن لکڑی کا برتن۔ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے لکڑی کے برتن استعمال کیے تھے، گھر میں سارے برتن لکڑی کے۔ بستر تو کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کا بستر چمڑے کا بستر تھا، انہوں نے گھر میں چمڑے کا بستر رکھا تھا۔ میرے بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم پڑھیں، پڑھنے کے بعد حضور کی محبت کو دلوں میں اتاریں، پھر حضور کی زندگی کی پیروی کریں۔ اتباع، ایک ایک سنت اس پر عمل کرنے سے اخروی آخرت کا فائدہ تو ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ بھی۔ ہر سنت، آپ کے ہر طریقے میں آخرت کا فائدہ، اسی کے ساتھ دنیاوی فائدہ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ مسواک والی نماز 70 گنا یعنی 70 مرتبہ زیادہ ثواب۔ بلا مسواک کی نماز پڑھو تو آپ نے 2 رکعت پڑھی، مسواک کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، گویا آپ نے 70 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، جائزہ لے لیجئے، اتنا بڑا مجمع، پوچھ لیجئے مسواک کتنوں کے پاس ہے، فجر میں کتنوں نے مسواک کی، غسل کے وقت کتنے آدمیوں نے مسواک کی، کولگیٹ تو کہ ہر ایک نے کیا، ایک بھی خالی نہیں، لیکن مسواک کی سنت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا کیا فضائل آئے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ مسواک کا حسن خاتمہ، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہوگی۔ مسلمان کی عید کا دن وہ دن ہے جب موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو، اور کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے مسواک کرنے سے۔ ایک ایک چیز میں اتنے فوائد، اور دنیاوی فوائد بے شمار۔ امریکہ کی کیا کیا ریسرچ آئی ہے کہ مسواک یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، اینٹی فلاں ہے، اینٹی فلاں ہے، کیا کیا بیماریوں کی روک ہے اس کے اندر، کیا کیا بیماریوں کا علاج ہے مسواک کے اندر۔ غسل کرتے ہیں ہم لوگ، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ، کوئی پہلے پانی ڈالے گا پاؤں کے اوپر، کوئی ہاتھ کے اوپر، کوئی کندھے کے اوپر، کوئی شرمگاہ کے اوپر، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ رسول پاک علیہ السلام ہمیں ایک طریقہ لے کر گئے ہیں، پہلے استنجا کرو، پیشاب پانی نہیں کیا ہے پھر بھی استنجا کرو، پہلے پانی ڈالو، خوب اچھی طریقے سے استنجا کرو، پھر وضو کرو، اور نماز والا وضو یعنی مسواک کے ساتھ، پھر بعد میں سر کے اوپر پانی ڈالو، پھر داہنے کندھے کے اوپر پانی ڈالو، پھر بائیں کندھے کے اوپر پانی ڈالو۔ ایک طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے پاس پانی پینے کا جو طریقہ ہے، دنیا میں کسی قوم کے پاس اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ رسول پاک علیہ السلام جو ہمیں دے کر گئے ہیں، دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ قانون تیار ہے، عمل کرنے کی دیر ہے، نسخہ اور دوا لکھی ہوئی تیار ہے، لیکن استعمال کرنے کی دیر ہے۔ استعمال کریں تو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے لکھ کر دوا دی، آپ نے پاکٹ میں رکھی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو میڈیکل پر جا کر دوا خریدنی پڑے گی، استعمال کرنی پڑے گی۔ قانون تیار ہے، قرآن اور حدیث، جناب نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے پاس محفوظ، سب کچھ محفوظ، لیکن عمل کرنے کی دیر ہے۔ ایک مرتبہ ایک ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور، وہ کسی ہوٹل کے اوپر رکا کھانے کے لیے۔ اترنے کے بعد اس نے ول چیک کیا، جو عادت ہوتی ہے، ول چیک کرنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھا، تھوڑی دیر میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ اس نے جب ول چیک کیا تھا اس وقت وہاں پر سانپ کا زہر لگا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کے ذریعے سے دبا کر یہ وہ کر کے چیک کر کے گیا، اور بلا ہاتھ دھوئے ہوئے کھانا کھا لیا، اس کی بنیاد پر موت واقع ہوئی۔ جناب نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کھانے سے پہلے ایک سنت بتائی، ہاتھ دھونے کی، جان کی حفاظت۔ ایک چھوٹی سنت، اتنا بڑا فائدہ، ہماری جان کی حفاظت ہے اس کے اندر۔ اخروی فائدے تو بے شمار ہیں۔ آخرت میں سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر یحببکم اللہ، ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں سنت طریقے پر، آپ جوتی اور چپل پہن رہے ہیں سنت طریقے پر، اس وقت آپ سنت طریقے پر عمل کرتے ہو، اس وقت آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہو۔ یہ تصور کریں کہ میں اللہ کا محبوب، اللہ کی محبت میرے لیے، اللہ کا فضل میرے لیے، کتنی بڑی نعمت، محبوبیت۔ دوسرے نمبر پر یغفر لکم، مغفرت،
गुनाहों की मग़फ़िरत, माफ़ी साफ़ी, इससे बड़ी नेमत क्या होगी। ईमान वाले के लिए ईद का दिन वो दिन है जब उसको माफ़ी का परवाना मिल जाए। ईमान वाले की ईद का दिन वो दिन होगा जबकि उसको नामे आमाल दाहिने हाथ में दिया जाए। ईमान वाले की मौत का वक्त वो होगा जबकि कब्र के सवाल के जवाबात बआसानी वो दे रहा हो। ये उसकी मौत, ये उसकी ईद का दिन है। मेरे भाइयों, जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीमात दी है, ज़रूरत है इस बात की कि हम उसका इत्तिबा करें, उसको ज़िंदगियों में उतारें और गफलत वाली ज़िंदगी को छोड़ें। ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल के इस महीने में हम कुछ सुन्नतों को घरों में ज़िंदा करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं गाने बजाने को, तस्वीरों को मिटाने के लिए आया हूँ। तस्वीर, फोटो, मुसलमान के घरों में तस्वीर हो नहीं हो सकता। मुसलमान की गाड़ी के ऊपर तस्वीर बनी हुई हो, रिक्शा के पीछे कोई तस्वीर हो, कोई डांस नाचने वाले की, बिल्कुल नहीं हो सकता। रहमतों से महरूमी का ज़रिया है। एक साहब हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं कि डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह कराची के रहने वाले थे। उनके पास कोई साहब आए और कहा कि हमारे घर में सकरात का आलम है लेकिन रूह नहीं निकल रही है। कहा यासीन पर हो? तो कहा 3 दिन से यासीन पढ़ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा यासीन पढ़ ली लेकिन रूह नहीं निकल रही है। हकीम साहब डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी साहब वहाँ पर आए घर पर, देखा तो जो सकरात की आलम में थे उनके बिस्तर के करीब एक फोटो रखा हुआ था। फरमाया इसको हटाओ। हटाना था कि रूह कब्ज़ हो गई। कहा कि ये चीज़ है, रहमत के फरिश्तों को रोकने वाली चीज़ें हैं। हमारे घरों में कितने फ़ोटो होते हैं। अखबार और न्यूज़पेपर खरीदो, पहले फ़ोटो को फाड़ो, फिर घर में लाओ। फहश और ऐसी चीज़ें, बेहयाई के फ़ोटो हुआ करते हैं, उन फ़ोटोओं को हम घरों में लाते हैं, फिर हमारी औलाद, फिर हमारी बच्चियां, बच्चे, फिर वो बेहयाई के शिकार हो जाते हैं। हम बेहयाई खरीद कर ला रहे हैं। खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत आला नबी दिए हैं, बहुत आला सीरत, बहुत ऊंची तालीमात दी है, लेकिन फ़कत नबी के ऊपर फ़ख्र करने से हक़ अदा नहीं हो जाता कि हमारे नबी तो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। नहीं, ज़रूरत है इस बात की कि नबी की ज़िंदगी को हम अपनाएं। अपनाना ये असल चीज़ है। फ़कत फ़ख्र कर लेने से हक़ अदा नहीं हो जाता। फ़कत हुजूर के मौजीज़े बयान करना कि एक मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया, ये मौजीज़ा, वो मौजीज़ा, यकीनन हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी, लेकिन हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए एज ए एग्ज़ाम्पल, एज ए मॉडल के तौर पर हमें पढ़ना चाहिए कि मेरे लिए उसमें अमली एतबार से क्या नमूना है। अब देखें, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मेराज में तशरीफ़ ले गए, एक मौजज़ा है। हम लोग तो मेराज में नहीं जा सकते। आपके मौजज़ात हमारे लिए अमल करने के लिए नहीं हैं। आपकी वो तालीमात जो हमारे लिए अमल करने के लिए दी गई है, उसको देखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। मेरे भाइयों, तय करो, नीयत करो कि इंशाअल्लाह हमारे हर छोटे बड़े काम, देखिए हम घर में दाखिल होते हैं, निकलते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं, निकलते हैं, जूती पहनते हैं, निकालते हैं, कपड़े पहनते हैं, निकालते हैं, कोई अलग तरीके से, कोई अलग तरीके से। पहनना तो है ही, आपको जूती चप्पल, आपको कपड़े पहनना है। बस यहाँ पर आज ये कहा जा रहा है कि पहनो तो मसनून तरीक़ पर पहनो, फिर जो सुकून मिलेगा। मैं यहाँ पर अभी नमाज से पहले बैठे बैठे सोच रहा था कि अल्लाह तूने कैसा मज़हब अता फरमाया है। जन्नत के मज़े ले रहे हैं हम लोग। ये दुनिया की दूसरी कौमें, इनको सुकून मिल ही नहीं सकता। कुफ्र के साथ, शिर्क के साथ सुकून का सवाल ही नहीं पैदा होता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
اللہ نے اپنی یاد میں، اپنی فرما برداری میں سکون رکھا ہے، ایمان میں سکون ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں چاہے یہ لوگ پکنک پر چلے جائیں، سی شور پر چلے جائیں، سمندر کے کنارے پر چلے جائیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے آئیں، سوائے حسرت اور افسوس کے کوئی چیز لے کر نہیں لوٹ سکتے۔ آدمی غافل ہو کر زندگی گزارے ایک الگ بات ہے، باقی حقیقی سکون، آتم شانتی جس کو کہتے ہیں، وہ تو اللہ پاک نے اسی میں رکھا ہے۔ ایک مومن تھکا ہارا ایمان والا جو دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا پاک کی قسم اس کو جو سکون ملتا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے پر، دعا کرنے پر، ایک پاؤ پارے کی تلاوت کرنے پر اس کو جو سکون ملتا ہے، دنیا کی دوسری قوموں کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔ تو آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت اس کا معمول بنانا ہے۔ اتنی بڑی کتاب، کیسی کیسی ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں۔ آج قرآن مجید کا 80% میٹر وہ ہے جس کو سائنس آج سویکار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے کہ قرآن نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ 80% مواد کے بارے میں سائنس آج اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ 20% مواد اور میٹر ایسا ہے جس کے بارے میں سائنس خاموش ہے۔ ظاہری بات ہے، مرنے کے بعد کی قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، قبر کے سوال جواب، جنت جہنم، یہ ان کو کہاں ملے گا؟ وہ خاموش ہیں، ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے قرآن اور حدیث کی کئی چیزوں کو سائنس ریسرچ وہ ریجیکٹ کر رہی تھی، انکار کرتی تھی، لیکن اب آج ان کو اقرار کرنا پڑ رہا ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب اللہ نے دی ہے میرے بھائیوں، قرآن مجید ان سوالوں کا جواب ہے جن کے جواب دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جواب نہیں دے سکتی۔ انسان کہاں سے آیا، اس کو کہاں جانا ہے، اس کی منزل مقصود کیا ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، بھیجنے والا کیسا ہے، ان سوالوں کا جواب کوئی بڑی سے بڑی ہیوسٹن کی یونیورسٹی ہو، آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، سارے پروفیسروں کو جمع کرو اور پوچھو، کوئی کے پاس جواب نہیں۔ وہ جواب دیتی ہے تو قرآن مجید، یہ ہمیں قرآن مجید جواب دیتا ہے۔ اتنی اعلیٰ کتاب دی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ایک پارہ نہیں تو کم از کم آدھے پارے کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ یہ ہماری عاجزانہ درخواست ہے۔ اگر کسی نے اس کو لے لیا تو ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور 10 منٹ کے لیے کتاب کی تعلیم، گھروں کی تعلیم کو زندہ کرو۔ گھروں کی تعلیم کو زندہ کریں گے، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ کتابیں رکھو، کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں، حضور کی لائف کی 4-5 کتابیں گھر میں رکھو، موقع پر اس کو پڑھو۔ یہ ہماری عاجزانہ درخواست ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔